دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہونے کا وقت آ گیا، چھوڑ کر جنگ کا میدان امریکہ اور ایران آ رہے ہیں پاکستان۔ امریکی نائب صدر نے اسلام آباد کے لیے اڑان بھر لی۔ جے ڈی وینس ایران سے مثبت بات چیت کے لیے پر امید، کہا مثبت مذاکرات چاہتے ہیں، ایران مخلص ہے تو ہم بھی کھلے دل سے بات کریں گے۔ اگر ایران نے ہمارے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو ہم بھی کمزوری نہیں دکھائیں گے۔ وینس کی روانگی کے ساتھ ہی ٹرمپ نے سوشل ٹروٹ پر لکھا، دنیا کی طاقتور ترین نئی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ امریکی وفد میں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر شامل ہوں گے۔ ایران کی طرف سے وفد اسپیکر باقر کالباف کی سربراہی میں آئے گا۔ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ اور ایران میں 2 ہفتے کی جنگ بندی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں ملکوں کو براہ راست مذاکرات کے لیے اسلام آباد مدعو کیا تھا۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ ڈیزل 135، پیٹرول 12 روپے فی لیٹر سستا کرنے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، ڈیزل کی قیمت میں کمی سے زرعی شعبے کو آسانی ہوگی، پبلک ٹرانسپورٹ کے اخراجات بھی کم ہوں گے۔ حکومت کی اولین ترجیح عوام کو ریلیف کی فراہمی ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات، پاکستان نہیں عالم اسلام کے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ خلیج میں اب جنگ نہیں امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، میری تجویز پر امریکہ اور ایران نے عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ میری دعوت پر دونوں ملکوں کی قیادت اسلام آباد آ رہی ہے۔ جنگ بندی کوششوں میں اہم کردار ادا کرنے پر نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا۔ جنگ کے شعلے بجھانے میں فیلڈ مارشل کی خدمات تاریخ ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم کی سینئر وزیروں اور دیگر حکام سے مشاورت۔ شہباز شریف نے کہا، ہمیں امن کے لیے دنیا کی حمایت حاصل ہے، جیت امن اور انسانیت کی ہوگی۔ امن کے نئے دور کی شروعات، اسلام آباد میں مذاکرات۔ پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ عالمی میڈیا کے کیمروں کا رخ اسلام آباد کی طرف۔ دنیا بھر سے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ مذاکرات میں خلیجی ملک چین اور روس کی بطور مبصر شرکت کا امکان۔ پاکستان کا غیر ملکی مندوبین اور صحافیوں کے لیے ویزا آن ارائیول کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر لکھا، اسلام آباد مذاکرات کے لیے آنے والے وفود اور صحافیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تمام فضائی کمپنیوں سے درخواست ہے کہ وہ ایسے تمام افراد کو بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیکیورٹی انتظامات سے متعلق اجلاس، تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ، وفود کی مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے ہر ممکن اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزارت داخلہ میں کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا۔ آبنائے ہرمز سے امریکی جہاز گزر سکتے ہیں۔ مذاکرات کے آغاز سے پہلے ہی ایران کا بڑا اعلان۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے ایرانی میڈیا کو بتایا کہ امریکی جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں، مگر اس وقت تک جب تک کہ وہ کوئی دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کریں۔ آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے۔ تکنیکی وجوہات کے باعث جہازوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایرانی افواج کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ ہم آبنائے ہرمز میں محفوظ راستوں کے ذریعے ان کے محفوظ سفر کو یقینی بنائیں گے۔ امید ہے اسلام آباد میں امن معاہدہ ہو جائے گا۔ ایران نے ان تمام چیزوں سے اتفاق کر لیا جس پر اسے اتفاق کرنا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی NBC نیوز سے گفتگو، کہا ایران امریکہ مذاکرات سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم لبنان پر حملوں میں کمی کریں گے۔ اس سے متعلق نتنیاہو سے بات کر لی ہے۔ ایرانی عہدیدار جب میڈیا سے بات نہیں کرتے تو مناسب نظر آتے ہیں۔ امریکی صدر نے ٹروت سوشل پر لکھا کہ ایران آبنائے ہرمز سے تیل کی نقل و حرکت پر بہت خراب کام کر رہا ہے۔ یہ وہ معاہدہ نہیں جو ہمارے درمیان طے ہوا تھا۔ ایسی خبریں ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ٹینکر سے فیس وصول کر رہا ہے۔ نیتنیاہو نے ٹرمپ کی بات بھی نہ مانی۔ لبنان پر وحشیانہ حملے کم نہ ہوئے۔ اسرائیلی طیاروں کی شہری دفاع کے مرکز پر بمباری، ایمبولینس اور فائر بریگیڈ تباہ۔ حملے کے 3 افراد شہید۔ نبطیہ میں اسرائیلی حملے میں 12 لبنانی فوجی شہید ہو گئے۔ 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل اور حزب اللہ میں رات بھر شدید جھڑپیں۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائی، تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں راکٹ داغے۔
امن کا پلان پاکستان کے پاس ہے، دنیا کے پاس کوئی پلان بھی نہیں، بلاول بھٹو زرداری نے بتا دیا۔ اسکائی نیوز کو انٹرویو میں کہا، ایران اور امریکہ میں جنگ بندی کرانا، براہ راست مذاکرات کی میز پر لانا پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی نظریں اسلام آباد آنے والے وفود پر لگی ہیں، پر امید ہے دونوں فریق امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اپنائیں گے۔ مذاکرات میں امریکہ اور ایران دونوں کو چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ مذاکرات میں اعتماد کا فقدان بڑا چیلنج ہوگا۔ اب یہ ہمارے فریقین اور باقی تمام ملکوں پر منحصر ہے، مسئلے کو پرامن طریقے سے حل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خزانہ محمد الجدعان کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ پاک سعودی عرب تعلقات اور معاشی امور پر تبادلہ خیال، تجارت، سرمایہ کاری، معاشی ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی وزیر خزانہ کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ کیئر سٹارمر نے جنگ بندی میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ مذاکرات کی بحالی کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی تعریف۔ امن مذاکرات کی میزبانی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد بھی دی۔ برطانوی وزیر اعظم کا امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کیا جائے گا، دونوں رہنماؤں کا اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے فرانس کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان کو ابتدائی جنگ بندی معاہدے کے حصول میں کردار ادا کرنے پر مبارکباد دی۔ فرانس کے خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کا لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش، جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد اور احترام پر زور، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکہ اور ایران میں مذاکرات کی کامیابی کے لیے عالمی رہنما سرگرم۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فون پر رابطہ۔ ترک صدر نے کہا، پاکستان میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کو پائیدار امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ ترک وزیر خارجہ کا امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کا خیر مقدم۔ میڈیا سے گفتگو میں حاکان فیدان نے کہا، پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں فریقین کو تعمیری ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی جانب سے مذاکراتی عمل سبوتاژ کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف عقل سے کام لینا ضروری ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک میئرز نے کہا، ایران سے براہ راست رابطے جاری ہیں تاکہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کو کامیاب بنایا جا سکے۔ امریکہ ایران کی جنگ کی وجہ سے نیٹو اتحاد کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ انٹرنیشنل میڈیا کو ویلکم کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں، میڈیا کے لیے کنونشن سینٹر میں تمام تر سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ میڈیا سینٹر مکمل طور پر آپریشنل ہو گیا۔ 100 سے زائد غیر ملکی صحافیوں نے پاکستان کے ویزے کے لیے درخواست دی۔ 69 صحافیوں کے ویزے جاری کیے جا چکے۔ بھارت سے کوئی صحافی کوریج کے لیے پاکستان نہیں آ رہا۔ عالمی سطح پر پاکستان کا کلیدی ثالث بن کر ابھرنا بھارت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ مودی نہیں، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر عالمی سفارتکاری کا مرکز ہیں۔ فورن پالیسی میگزین میں بھارتی صحافی و تجزیہ کار سشانت سنگھ کا آرٹیکل لکھا، خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا۔ پاکستان نے سفارتکاری سے اپنا کردار بڑھایا ہے، جبکہ نئی دلی مشرق وسطی کے اہم مذاکرات سے باہر ہو گیا۔ مودی حکومت کے لیے سب کی ہے، امریکہ کے ساتھ بھارت کا اثر و رسوخ کمزور پڑ گیا۔ پاکستان کو تنہا کرنے کا منصوبہ ناکام ہو چکا۔ عالمی طاقتیں اب پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کا بڑا کھلاڑی بن کر سامنے آیا۔ مودی کی خارجہ پالیسی ہر محاذ پر ناکام ہوئی۔ مشرق وسطی میں جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری۔ ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں مال روڈ پر اظہار تشکر ریلی، حکومت اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ فیصل آباد، بہاول نگر اور چنیوٹ میں بھی ریلیاں۔ شرکا نے کہا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنگ بندی کرا کر دنیا کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ ڈی آئی خان اور مالاکنڈ میں بھی اظہار تشکر ریلی۔
شرکا کے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور پاک فوج کے حق میں نعرے۔ مظفرآباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام مبارک پاکستان ریلی۔ فضا پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی۔ امریکہ ایران جنگ میں ثالثی اور سیز فائر میں پاکستان کا کردار۔ عوام نے جنگ بندی میں پاکستانی کردار بہترین قرار دے دیا۔ سیز فائر پر ہر 10 میں سے 8 شہری پاکستان کے کردار سے مطمئن۔ گیلپ سروے کے مطابق پاکستان کے 93% عوام حکومت کی جنگ بندی کوششوں کی حامی ہیں۔ ثالثی کی پرزور حمایت کرنے والوں کی شرح 72% رہی۔ ثالثی سے گریز کرنے کا کہنے والوں کی تعداد انتہائی کم رہی۔ کراچی، حیدرآباد سمیت ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں دکانی اور کاروباری مراکز رات 9 بجے بند کرنے کا حکم۔ چھوٹے شہروں میں مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہوں گی۔ سندھ حکومت کا ایندھن بچت پالیسی کے تحت کاروباری اوقات محدود کرنے کا اعلان۔ ریسٹورانٹس اور ہوٹلز شام 7 سے رات 11:30 بجے تک کھلیں گے۔ شادی ہالز اور بینکویٹس رات 8 سے 12 بجے تک کھلیں گے۔ تندور، میڈیکل سٹورز، دودھ کی دکانیں، پیٹرول پمپس اوقات کار کی پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ پاک بحریہ نے بحیرہ عرب میں 18 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ ایس پی آر کا کہنا ہے پاک بحریہ نے موصول ہنگامی سگنل پر پی این ایس حنین کو فوری امدادی کارروائی کے لیے روانہ کیا۔ شمالی بحیرہ عرب میں کامیاب سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کیا۔ چین، بنگلہ دیش، میانمار، ویتنام اور انڈونیشیا کے شہریوں کو بچا لیا۔ بحریہ کے ماہرین نے تجارتی جہاز پر آگ بجھانے میں معاونت کی۔ عملے کو طبی امداد دی۔ ریسکیو کیے گئے افراد کو کراچی منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ میں سندھ ڈربی، صوبے کے 2 بڑے شہر کراچی اور حیدرآباد آج پہلی بار ٹکرائیں گے۔ پشاور زلمی کے خلاف سیٹ بیک کے بعد کراچی کے شیروں نے تگڑے کم بیک پر نظریں جما لی۔ کنگز نے 4 میچ کھیل کر 3 میں کامیابی حاصل کی۔ حیدرآباد کنگز وین 4 میں سے 1 بھی میچ نہ جیت سکی۔ کراچی کنگز کے محمد وسیم کہتے ہیں اپنی ٹیم کو ٹرافی جتانا مشن ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم میں آج شیڈول پہلا میچ لاہور قلندرز اور ناقابل شکست پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ رضوان کو کپتانی نہیں چھوڑنی تو اپنا نمبر ہی تبدیل کریں۔ سابق کرکٹرز کا ہر لمحہ پرجوش پی ایس ایل اسپیشل میں اظہار خیال۔ باسط علی نے کہا جب فارم اچھی نہ ہو تو کپتانی میں بھی مسائل ہوتے ہیں۔ پنڈیز کی پلاننگ اچھی نہیں۔ کامران اکمل نے کہا پنڈی نے ٹاس جیت کر غلط فیصلہ کیا۔ اداکار عدنان جعفر بنے مہمان، سامنا کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالوں کا۔ مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا محمد رضوان کا، عادی نے حاضرین کو ہنسایا۔ سعد حبیب ملک نے رومانزا اوپن امیچر گولف ٹائٹل جیت لیا۔ ملتان میں ہونے والی چیمپئن شپ میں 8 سٹروکس کی واضح برتری سے میدان مارا۔ عبد المعیز خان دوسرے نمبر پر رہے۔ خواتین کی کیٹیگری میں سارا امین فاتح قرار۔ رامین امین نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ 3 روزہ ایونٹ میں 30 امیچر گولفر شریک ہوئے۔ اور عالمی بیساکھی میلہ، بھارت سے 2840 سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے۔ واہگہ بارڈر پر صوبائی وزیر رمیش سنگھ نے یاتریوں کا استقبال کیا۔ سکھ یاتریوں کے لیے لنگر، ٹرانسپورٹ اور میڈیکل کے انتظامات مکمل۔ یاتریوں کی حفاظت کے لیے پنجاب پولیس اور رینجرز کی خصوصی دستے تعینات۔ سکھ یاتریوں کو بسوں کے ذریعے ننکانہ صاحب روانہ کر دیا گیا۔ یاتری 10 روز پاکستان میں قیام کریں گے۔